ألا وإني فرضتهم على الحوض وأنا مكاثر بكم الأمم إلى آخر يوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھو. حضرات محترم، گزشتہ جمعہ تسوں حضرات دے سامنے یہ سورہ مبارکہ تلاوت کیتی ہے. نہیں ٹھیک ہے. اور اس سورت دا پہلا لفظ انا، اس دی تھوڑی جی تشریح دے اندر اتنا کچھ عرض کیتا ہے کہ خلاق عالم نے فرمایا اے لوگوں، میں اپنے حبیب لبیب آمنہ دلال محبوب محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکات دے اتے اتنیاں نعمتاں اور اتنے انعامات فرمائے کہ جنہ دی گنتی، جنہ دا شمار ناممکنات دے وچوں ہے. تو اے لوگوں، جتھاں تساں میری عطا تو لکھ دے وے، اتھا پہلے انا تو دیکھو کہ اے ساریاں عطاواں کرن والا میں رب العالمین. تو جب تک میری الوہیت اور میری وحدانیت کو نہ منے سو، اس وقت تک تمہارا کوئی بھی چارہ کار نہیں چلنا. کیوں کہ جے محبوب کو عطا کرن والا میں ہاں، ساری کائنات تو ودھ کے شانہ دیون والا میں ہاں.
تو وہ بھی اگر ہاتھ پھیلیں دے تو میری ذات دے سامنے پھیلیں دے. تو فرمایا انا اعطیناک، اے میرے حبیب اساں تو حقو عطا کیتا الکوثر، تو کوثر دے بارے دے اندر البحر المحیط دے اندر علماء کرام دے 26 اقوال ہیں کہ ایسا وسیع لفظ ہے کہ ایندے 26 تو زیادہ معانی تھی نن. تو علماء کرام نے انہاں تمام معنیاں دا احاطہ کریں دے ہوئیں مجموعہ اے بنایا کہ اللہ نے جو یہ فرمائے کہ انا اعطیناک الکوثر، کیا معنی کہ اے میرے حبیب اساں تہاکوں ڈوہائیں جہانے دیاں بھرپور نعمتاں عطا فرما چھوڑیاں. ویسے تے اللہ دے کئی جہان، لیکن اگر عمومی زبان دے اندر جڑے مستعمل تھیندن وہ اے دو جہان تھیندن کہ ایک دنیا دا جہان، ایک آخرت دا جہان. تو اللہ پاک فرمیندن اے میرے حبیب اساں تو اکوں ڈوہائیں جہانہ دیاں، یعنی دنیا والے جہانہ دیاں بھی تمام نعمتاں عطا فرما چھوڑیاں، اور آخرت والے جہان دیاں بھی تمام نعمتاں عطا فرما چھوڑیاں. دنیا دے اندر اگر کوئی شمار کرنا چاہے کہ میرے محبوب کو اللہ نے علوم اولین عطا فرمائے، علوم آخرین عطا فرمائے، قرآن دے علوم عطا فرمائے، حدیث دے علوم عطا فرمائے، سابقہ انبیاء دے علوم عطا فرمائے، تمام ملائکہ دے علوم عطا فرمائے، آسمانی جو بھی علم ہن وہ اللہ نے عطا فرمائے، زمینی جو بھی علم ہن وہ اللہ نے عطا فرمائے. صحابہ کرام جیسی مطیع فرما بردار مقدس جماعت عطا فرمائی، اور ایسیاں ازواج مطہرات عطا فرمائیاں کہ جنہاں کو قرآن نے امہات المومنین دے لقب دے نال ملقب فرمایا. الغرض کائنات دا یعنی اس دنیا دا کوئی بھی ایسا اچھا کم نہیں ہے جڑا اللہ نے اپنے محبوب کو عطا نہ فرمایا ہو. اور کائنات دا کوئی بھی بھیڑا کم، کوئی بھی غلط کم، کوئی بھی عیبہ والا کم
وہ اللہ نے اپنے محبوب دے قریب بھی نہیں آون دیتا، نزدیک بھی، حتیٰ کہ یہ جڑی مگا سے مکھی اے مولوی دے وجود تے بہندیے، پیر دے وجود تے بہندیے، ولی دے وجود تے بہندیے، مسجد وچ ڈہ دیو بیٹھی ہوندیے، مزارات تے ونجوں بیٹھی ہوندیے، تہاڈا اچھا کھانا آیا پہ اندے تے ونج بہندیے، لیکن اللہ نے ایکو حکم دیتے کہ میرے محبوب دی گلیاں دے قریب بھی نہیں گزرنا، یعنی کوئی بھی عیب والی شے تو حکم کو تا حکم ہے نا کہ عیب دے نزدیک نہیں ونجنا، عیب دے قریب نہیں ونجنا، لیکن اتھاں اللہ نے عیب کو حکم فرمائے کہ اے عیب تو میرے محبوب دے قریب کول بھی نہیں گزرنا۔ اتھیں تو کوئی بھی مسئلہ رسی ونجا کہ جڑے لوگ سیدنا ابابکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دی ذات بابرکات دے اندر عیب گلیندن یا انہاں دی ذات بابرکات کو عیباں والا آہدن، اندازہ فرماؤ جڑا اللہ عیب کو آہدے کہ میرے حبیب دے قریب کولو بھی نہیں گزرنا، کیا اگر یہ لوگ عیباں والے ہوں دے تو اللہ اپنے حبیب دے روزے دے اندر کیویں سمے دا؟ اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دا روزہ وہ تے حضور خود فرمے دے پین کہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر تو لے کے میرے منبر تک یہ جڑا ٹکڑا ہے یہ جنت دا اعلیٰ ٹکڑا ہے۔ تو جنت دے اندر نہ کوئی عیب بن سکدے نہ کوئی عیباں والا بن سکدے، جنت تے وہ مقدس جگہ ہے جتھاں نہ عیب پھٹکے، عیب جے دے نیڑے نہ ونجے تے نہ ہی کوئی عیباں والا ونجے۔ العیاذ باللہ پھر اگر اے لوگ عیباں والے ہیں، اللہ نے ہی مقام تے جگہ کیوں دیتی؟ بلکہ علماء نے لکھے کہ جڑی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دے روزے والی یہ مٹی مبارک ہے نا، یہ جنت دی مٹی ہے۔ کیڑی مٹی ہے؟ جنت دی مٹی۔ اور اللہ دا یہ حکمت ہے کہ جڑے ویلے جائیں انسان کو بھی تخلیق فرمے دے، ان دی تخلیق دے اندر وجود مٹی دا او تھوڑا جہا حصہ ضرور ملا دے دے کہ جائے مقام دے اتے انہیں دفن ہونا ہو دے، تاکہ زندگی بھر این دا میلان اس مٹی دو رہوے، اس مقام دو رہوے۔ تو ہاڑا میرا وجود عام مٹی دے نال بڑھایا گئے، اس واسطے جلے پسینہ آندے میرے وجود ہی چوں بدبو آندیے، تو ہاڑے وجود ہی چوں بدبو آندیے، بدبو ایک عیب ہے، لیکن نبوت دا وجود اللہ نے جنت دی مٹی نال بڑھائے، جنت دی مٹی نال۔ اس واسطے جنتی جب جنت ویسن اتا کوئی پیشاب پخانے دا تصور نہ ہو سی، نہ پیشاب دا تصور ہو سی، نہ
پاخانے دا تصور ہو سی بلکہ ایویں ایک ہلکی جہیں ڈکار آسی وہ بھی خوشبودار حدیث پاک کی وہ بھی خوشبودار یعنی ایسا اتنا ڈکار اگر مرے دے تو بھی منہ دی جڑی ہواڑ ہوندی ہے وہ آندی ہے جنت جڑی ڈکار آسی وہ بھی خوشبودار ہو سی فرمایا وہ خوشبودار جہیں ایک ڈکار آسی بس ہر شے ختم پتہ ہی نہ چل سی میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا وجود مسعود جنت دی مٹی نال بنے اما عائشہ صدیقہ طاہرہ عفیفہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا فرمینیاں کہ جب میرے آقا خلا دو بننا اور قضا تو فارغ ہو منا واپس ہونا دے بعد اگر ایسا بجنوا سکو کوئی چیز محسوس نہیں ہوں دی آئی پتہ نہیں چلتا ہوں دا ما وجدنا اساں تا ہور کوئی شے نہ سے دے دے الا ریحن طیبہ مگر ایک پاکیزہ خوشبو ساکوان دی آئی میں گزارش کر رہا ہوں کہ میرے آقا امام الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا وجود اللہ نے جنت دی مٹی دے نال بنائے گویا کہ حضور علیہ السلام دا وجود مسعود جب تیار ہویا تو اے روضہ اطہاری والی مٹی دا خمیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے وجود دے اندر شامل کیتا گیا ایویں ہی جناب ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما جو اس مقام تے آرام فرمائن اللہ نے انہ دی بھی مٹی دا خمیر اسے مقام تو چاہتا شاعر جو لکھے گئے کہ پہلو مصطفیٰ میں بنا آپ کا مزار پہلو مصطفیٰ میں بنا آپ کا مزار کہ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا جتھوں دا خمیر آئی اللہ نے اسے مقام تے پہنچا چھوڑے میں گزارش کر رہا ہوں کہ مالک کائنات نے جو فرمائے کہ انا اعطینا کل کوثر اے میرے حبیب اساں تو کو کوثر عطا فرمائے تو من جملہ میں کوثر دا معنی کیتے بھی کہ رب فرمیدن کی میں لوہائیں جہانہ دیاں نعمتاں تو کو عطا فرمائیاں یہ دنیا والے جہان دیاں جتنیاں بھی نعمتاں ہن جتنیاں بھی نعمتاں ہن اللہ قرآن چاہدے وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صراطا مستقیما اے میرے حبیب میں اپنیاں تمام نعمتاں دا اتمام تمام نعمتاں دی تکمیل تمہاری ذات دے اتے کر چھوڑیے یعنی کوئی ایسی نعمت چھوڑی ہی نہیں ہے جڑی تہاکوں عطا نہ فرمائی ہوئے اس واسطے حدیث پاک دے اندر آندے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمینین آقا میں جنن دی تو ہر کول آئیاں میں کدہیں بھی ایسا موقع نہیں ڈٹھا کہ تساں رب دے حضور ہتھ اٹھایا ہوئے کہ اللہ نے تہاڈی دعا کو رد کیتا ہوئے یا تہاڈے ہتھاں کو خالی ولایا ہوئے
میں کدہیں نہیں ڈٹھا کدہیں بھی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا عائشہ ان دی وجہ یہ ہے کہ میں اپنی مرضی کو رب دی مرضی دے تابع کر چھوڑے می، اپنی رضا کو اللہ دی رضا دے توبہ دے تابع کر چھوڑے می۔ پھر ہن اے ہو گئے کہ جڑی رب دی رضا ہوندی ہے وہ میری رضا ہوندی ہے، جڑی میری رضا ہوندی ہے وہ میرے اللہ دی رضا ہوندی ہے۔ ٹھیک ہے نا بھائی؟ یہ تو کو مولوی جڑے جھگڑے سنے دن العیاذ باللہ کہ حضور کو وہ علم عطا فرمایا، وہ عطا فرمایا، وہ نہیں عطا فرمایا، وہ فلاں چیز نہیں عطا کی تھی، فلاں عطا کی تھی، سب غلط ہے۔ اللہ جو قرآن ہی چاہتا ہے کہ وَلْيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، کہ تمام نعمتاں، صرف نعمتاں نہیں بلکہ انہاں دا اتمام تے انہاں دی تکمیل تو ہری ذات تے فرما چھوڑی۔ وہ نعمت ہی نہیں بڑھتی جب تک ان دی تکمیل نہ ہوئے، اتمام نہ ہوئے۔ وہ اتمام حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات ہے۔ یہ کم علم لوگ ہیں، انہوں کو پتہ ہی نہیں ہے میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا شان مقام۔ ہاں یہ گل انتہائی غلط ہے کہ جڑے لوگ نعوذ باللہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا دے نال ملا چھوڑے نا، اے انتہائی غلط۔ خدا خدائے، محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ ہے۔ میرے آقا عابدن، اللہ معبود ہے۔ میرے آقا ساجدن، اللہ مسجود ہے۔ میرا اللہ خالق ہے، حضور مخلوق ہے۔ نہیں سمجھ آ رہے؟ وہ عطا کرن والا، حضور دامن پھیلامن والے۔ فرمایا دنیا دیاں جتنیاں بھی نعمتان اللہ نے عطا فرما چھوڑیاں تے آخرت دے اندر سب تو بڑی نعمت دا تذکرہ فرمایا کہ الکوثر۔ علماء کرام نے لکھے حضور فرمیدن الا وانی فرضکم علی الحوض، لوگو میں محمد توارے کولو پہلے حوض کوثر دے اتے موجود ہو سا، وَأَنَا أُكَاسِرُ بِكُمُ الْأُمَمَ، تے میں امت دی کثرت دے اتے فخر پیا کریں دا ہو سا۔ لوگ سن میرے اردہ گرد جمع ہو سن، کیا نبی، کیا انہ دے رفقات صحابہ، کیا ولی، غوث قطب تے عبدال، عباد و اخیار، فرمایا وہ سب دے سب میرے اردہ گرد جمع ہو سن۔ جب العطش العطش دی آواز ہو سی، پیاس پیاس دی آواز ہو سی، حضور فرمیندے میں اس وقت حوض کوثر دے اتے تشریف فرما ہو سا۔ امتاں آسن، لوگ آسن میرے کول جام پیون دی خاطر، لکھے نے حدیث پاک دی اندر آئے او دودھ تے شہد دا ملا ہویا ایک ملغوبہ ہو سی، جیڑا کہ کوثر دی صورت وچ اللہ میں کو عطا فرما چھوڑے سن، جیڑا بندہ بھی ایک واری پیوے سی دوبارہ اوکو ولا کدہیں پیاس نہ لگ سی۔ نبی بھی حضور علیہ السلام دے کل پیسن، انہاں انبیاء دے رفقا اور انہاں دیاں امتاں بھی، وہ سب دیاں سب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو لو آ کے وہ جام پیسن، کیونکہ میرے آقا دی نبوت اصل الاصول نبوت ہے۔
یہ علماء کرام کو سن دے رہے ہوئے کہ دنیا تے ہک واری پوری کائنات تے کفر دا غلبہ ہو سی، پھر اس دے بعد حضرت امام مہدی دا ظہور ہو سی۔ توجہ فرمے سو، وہ جب آ چک سن لیکن وہ بھی دین دا کم انتہائی تیزی دے نال کرے سن، حتیٰ کہ کفر دا اتنا غلبہ ہو سی کہ انہاں دی تبلیغ بھی کفایت نہ کرے سی، انہاں دی تبلیغ بھی کفایت نہ کرے سی، گو کہ وہ حجت اللہ فی الارض ہو سن۔ ایسا دے دے پہ ہیں آج وقت دے عالم مولوی پیران عظام جتنا زور لاون پائے، پٹن رڑن پائے، جنت دوزخ سناون پائے، لیکن مخلوق دے اتے کوئی اثر نہیں تھی نا جی، نزدیک ہی نہیں آدھے انہیں بالمقابل ہک جھاتے کوئی گویہ اگر آ ونجے، کوئی ملنگ ٹائپ بندہ آ ونجے، ٹھیک ہے نا، اتھا مخلوق ماندی نہیں ہے۔ میں غلط عرض کر ایک شاعر گزرے خان محمد کمتر صاحب رحمت اللہ علیہ، انہوں نے کٹھے ایک سوزی ہوندا ہے نات دی سر ڈویندا، قاری قرآن آئی، اللہ نے ان کو موقع دیتا، وہ سعودی عرب چلا گیا، اتھاں مسجد دے اندر امامت دے فرائض سر انجام دیندا ہا، اتھاں ہی اندا ایک بیٹا پیدا تھیا مکہ دے اندر، ٹھیک ہے نا، وہ جوان ہویا، ایک قاری صاحب واپس پاکستان آ گئے، یہ چونکہ پہلے بھی نعت خوانی کریں دے ہن، ود بھی نعت خوانی کرن لگ گئے، وہ بیٹے آکھیا بابا آواز سارے کول موروثی ہے، میرا ڈاڈا بھی نعتاں پڑھدا ہا، ابا تو بھی نعتاں پڑھ دیں، لیکن سوائے رولن دے کچھ نہیں ملیا، میں گامن وجاون دا کام شروع کریں دا، حالانکہ حافظ قرآن ہے، اون جو گامن وجاون دا کام شروع کیتے تے این ویلے وہ آدھے بھی جڑے میں کسا کوں ویلان دے نوٹ مل دینا اساں انہیں چوں 100 500 1000 آلے چاہ گھننے ہیں، باقی جڑے 10 50 20 آلے ہوندن وہ اساں گٹواں کوں وزن نال تلے دے ہیں، سارے کولو گنن دا جڑا ہے نہ وقت ہوندے نہ سارے کولو گنی دیں، یہ حقائق عرض کر رہا، ٹھیک ہے نا، دادا ہوندا اتھائیں ساری مسجد کئی واری نعتاں پڑھدا، والد ہوندا اتھائیں کئی واری ساری مسجد نعتاں پڑھدا، علاقے دے اندر پڑھدا، لیکن وہ شو دے اوہیں فقیرانہ زندگی پہ گزرے دے، تجھے لفظیں جا کھاں کہ نعت دا اثر تا نہ ہویا تے گانے بجانے دا ایسا اثر ہوئے کہ ایک دنیا انہاں دی دیوانی اور دنیا دی مال دولت دی بھی ریل پیل ہے، آخرت دے تا جو کھلے ہیں جو بنسی پیا سو بنسی پیا، لیکن وہ آدھے نا سا دنیا بنا دی۔ میں گزارش یہ کر رہی ہوں کہ حضرت امام مہدی اپنے تئیں بہت زور لیسن، لیکن انہاں دا
کم نہ چلدا پیا ہو سی پیچھے اون ویلے اللہ پاک اتمام حجت واسطے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دا نزول فرمے سن. وہ نبی بن کے نہ آسن بلکہ میرے آقا دے امتی بن کے آسن. ہن جڑی گال تہاکو سنے دا پیا ہمیں وہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وجر لے تبلیغ فرمے سن تے بیان کرے سن ول ہک دفعہ اسلام دی نشأت ثانیہ تھی سی اور پوری دنیا دے اتے اسلام پھیل وے سی. اے پوری دنیا تے اسلام دی تبلیغ کر کے تے بالآخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دے روضہ اقدس تے حاضری دے سن. جی میں فوج دا کوئی چیف ہوندے نا تے وہ اپنے کمانڈر دے ذمے ڈیوٹی لے دے کہ فلاں علاقے دا محاصرہ کرو، جنگ کرو، لڑائی کرو. جرلے او علاقہ فتح کر گھندے پھر فتح کرن دے بعد اپنے چیف دے کولو پہنچ دے آخر دے اتے کہ جناب جیڑی ڈیوٹی میرے ذمہ لائی ہائی جیڑا کم میرے ذمہ لایا ہوئے او کم پورا کر کے ہن میں حاضر تھیا کرنا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہاں دی ڈیوٹی اللہ نے او عالم ارواح دے اندر کرن عالم ارواح دے اندر اللہ نے وعدہ گدہ ہے کہ اے نبیو اے رسولو نبوت لے ساں، امامت لے ساں، رسالت لے ساں، حکم لے ساں، کتابہ لے ساں، لیکن وعدہ کرو کہ پھر میرا محبوب آسی آمنہ دا لال بن کے عبداللہ دا چندر بن کے توڑے اتے لازم ہو سی لتؤمنن بہ وَلَتَنْصُرُنَّ انہاں تے ایمان بھی گھننا سو تے انہاں دے دین دی نصرت بھی کرے سو. دین دی نصرت بھی کرے سو تے اے فریضہ تے او فریضہ ہے کہ جڑا اللہ نے اس وقت ذمہ لایا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ ڈیوٹی آ کے پوری دی پوری سر انجام دے کے وقت کتھا ویسن حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دے روضہ اقدس دے اتے اور بالآخر دفن بھی اتھائی تھی سن قبر دی جگہ ہے. تو ایتے ہی دنیا آخرت دے اندر میں گزارش کر رہی ہوں اللہ نے جڑی حضور علیہ السلام کو نعمت عطا فرمائیے وہ نعمت کیڑی فرمایا حوض کوثر دی. حضور فرمائے دل تارد علیہ امتی یوم القیامہ وانا اکاسر بکم الامم. میں محمد امت دی کثرت تے فخر بھی کریں دا بیٹا اس تے تمام امتاں اور امتاں دے نبی بھی میں محمد دے کول آسن. کہیں دے دروازے تے آسن حضور دے دروازے تے. جب نبی بھی حضور دے دروازے تے آسن تو اکو سوکو بھی چاہی دے کہیں دے دروازے تے آؤں بولو اللہ دے بعد حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دے دروازے تے آؤں. اللہ دے بعد کیونکہ حضور او ہستی ہیں کہ جنہاں نے ساکوں خدا دا رستہ دکھائے ورنہ حضور دے بغیر تے کچھ نہ آئی. سائیں دا یہ احسان ہے سارے ہوتے کہ انہیں اللہ دا رستہ دکھائے. اسا پہلے آقا دے دروازے تے آسوں اور پھر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندن کہ میں وقت اللہ دے بوہے تے ویسا کہیں دے بوہے تے ویسا مقام محمود دے ہوتے زندگی رہی